بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ خفیہ ایجنسیاں ان کے درمیان ایک باقاعدہ سر جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اور گزشتہ روز چیف جسٹس نے یعنی سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا تھا، از خود نوٹس لیا تھا فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کے خلاف۔ یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ چونکہ ججز کے کنڈکٹ کے خلاف اور ان کے ججز سے متعلق تھی، تو اس لیے اس کا از خود نوٹس لیا گیا۔ آج جب اس کی کارروائی کا آغاز ہوا تو دوران کارروائی یہ قرار دیا گیا کہ پرائما فیسائی یعنی اس میں اپرنٹلی ایسا نظر آتا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے، اور اس لیے نہ صرف یہ کہ فیصل وارڈا بلکہ مصطفیٰ کمال ان دونوں کو توہین عدالت کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ کسی کو اگر توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ جاری ہو توہین عدالت کے قانون کے تحت، تو ایسی صورت میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو خود جو ہے وہ کٹہرے میں آنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ بے شک اپنا وکیل کرے گا، وہ بے شک اپنا جواب جو ہے وہ جمع کرائے گا، لیکن جب اس کو بلایا جائے گا، جیسا کہ 5 جون کے لیے ان دونوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، تو یہ پابند ہیں قانون کے تحت کہ یہ توہین عدالت کے الزام میں ملزموں کے کٹہرے میں یہ کھڑے ہوں گے اور ان کو خود آنا پڑے گا۔ ان کے وکیل جو ہیں وہ بے شک ان کے ساتھ ہوں، لیکن ان کی حاضری ضروری ہے۔ تو یہ تو توہین عدالتی کارروائی ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ اصل میں یہ بنیادی طور پہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ عدلیہ اور اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان ایک باقاعدہ سر جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اور یہ قصہ شروع ہوا تھا 6 جج صاحبان جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے ان کے خط سے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جوڈیشری کے معاملات ہیں عدلیہ کے اندر بیرونی مداخلت ہوتی ہے، اور یہ بیرونی مداخلت جو ہے یہ ایگزیکٹو یعنی کہ حکومت کی جانب سے بھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہا گیا کہ یہ خفیہ ایجنسیاں یعنی کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، خفیہ ریاستی ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اور اس میں اب ان خطوط میں چونکہ بہت الزامات جو تھے وہ سنگین نوعیت کے تھے، یہ کہا گیا تھا، اس میں مثالیں دی گئی تھیں، اس میں ریکارڈ پیش کیا گیا تھا کہ کب ایسا ہوا کہ کسی کے بیڈ روم سے جو ہے وہ کیمرے برآمد ہوئے، کسی کے ڈرائنگ روم سے جو ہیں وہ کیمرے برآمد ہوئے، اور کسی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی، کسی کو ٹیلی فون کالیں کی گئیں، کسی کو بالواسطہ طور پر، کسی کو بلا واسطہ طور پر جج کو اپروچ کیا گیا اور مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور دباؤ ڈالنے کے لیے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر یعنی جج صاحبان نے خود یہ براہ راست شکایت کی تھی۔ اس معاملے کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، سنا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ججز سے بھی تمام جو ماتحت عدلیہ تھی اور جتنے بھی ہائی کورٹس تھے ان سب سے تجاویز مانگی گئی تھیں۔ یہ تجاویز جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئیں، اس کے علاوہ بار کونسل سے اس کے اوپر تجاویز پیش کی گئیں، لیکن اس میں معاملہ یہ تھا، ہم نے پہلے بھی ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ یہ پتہ تو سب کو ہے، کیس چل رہا ہے، پتہ سب کو ہے کہ یہ مداخلت جو ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، یہ کیمرے نصب کرنے والا کام جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ یہ پتہ ہونے کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ یعنی کہ یہ ان ایجنسیوں کو یا ان کے جو کرتا دھرتا ہیں پتہ ہونے کے باوجود ابھی تک ان کو کارروائی میں شامل نہیں کیا گیا۔ یعنی جب یہ کارروائی عدالت میں چل رہی ہوتی ہے، عدلیہ میں مداخلت، عدلیہ میں بیرونی مداخلت کی کارروائی، تو اس وقت کوئی بھی ایجنسی کا نمائندہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ ابھی تک بات جو ہے وہ اٹارنی جنرل تک اور جو انہی تک ہی محدود ہے، یعنی وہ حکومت کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں اور ایجنسیوں کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بات یہی ہے، کہنے والے یہ کہتے تھے کہ جی یہ کیا آپ کسی بھی ایجنسی اگر خفیہ ایجنسیاں ہیں اور ایسا کر رہی ہیں تو آپ فوری طور پہ خفیہ ایجنسیوں والوں کو نوٹس دیجئے، ان کو کٹہرے میں بلائیے۔ لیکن بات یہی ہے کہ تجویز تو ہر کوئی دے دیتا ہے کہ جی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ Who will bell the cat؟ یہ اصل مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک جو ہے جو اصل معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ یہ خرابی کہاں سے ہے اور یہ مداخلت کہاں سے ہو رہی ہے، ابھی تک جو جج صاحبان ہیں وہ اس طرف جا نہیں رہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس کے بعد جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ بھی ان 6 جج صاحبان میں شامل تھے جنہوں نے کہ یہ مداخلت کی شکایت کی تھی۔ بعد میں ایک اور خط جو ہے انہوں نے اضافی بھیجا تھا جس میں انہوں نے ایک اور مثال دی تھی کہ ان کو بھی ایک دفعہ جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں رک جانے کے لیے اور پیچھے رہنے کے لیے کہا گیا تھا، یعنی ایک مداخلت کی انہوں نے دوبارہ بات کی تھی اس خط میں، جس کے بعد سے ان کے خلاف ایک ٹائرٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ٹائرٹ شروع ہو گئی،
یہ کیمپین شروع کر دی گئی جس میں ان کی دوہری شہریت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ جو فیصل واڈا کی پریس کانفرنس تھی وہ اسی سے متعلق تھی۔ فیصل واڈا نے ایک خط بھیجا تھا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ جسٹس بابر ستار جو ہیں ان کی جو دوہری شہریت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک وضاحتی پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس بابر ستار نے اپنی اپوائنٹمنٹ کے وقت یہ بتا دیا تھا اپنے متعلقہ چیف جسٹس کو کہ وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، یعنی یہ وہ پہلے سے بتا دیا تھا انہوں نے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصل واڈا نے کہا تھا کہ جو ہے اس کے اوپر مزید جو ان کے ساتھ کیا کورسپونڈنس ہوئی، انہوں نے کس طرح سے یہ بات بتائی اپنے متعلقہ چیف جسٹس کو، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ انہیں دیا جائے۔ یہ خط کی صورت میں انہوں نے ریکارڈ مانگا اور اس کا جواب جو ہے وہ آ گیا، ان کو مل گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی فیصل واڈا کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی جس میں جو ہے وہ دیگر ججز کے جو کنڈکٹ تھے ان کے اوپر تنقید کی گئی، اور جس کے اوپر کے چیف جسٹس نے پھر یہ نوٹس لیا اور آج اس کی جو ہے وہ کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ معاملہ اصل میں یہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مداخلت کے الزامات ہیں، وہ جج صاحبان ہیں جوڈیشری کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں مداخلت ہو رہی ہے، اور اس والے ایشو کے اوپر تقریباً تمام ہی ہائی کورٹس نے یہ کہا ہے کہ مداخلت کے ثبوت موجود ہیں اور وہ مداخلت جو ہے ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت چل رہی تھی تو جسٹس اطہر ملان نے کہا تھا کہ یہ ابھی سے نہیں، یہ تو جب سے یعنی کہ ہم یہاں پر ہیں، یہ ملک بنا ہے اور یہ عدالتیں بنی ہیں، اس وقت سے یعنی گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ مداخلت جو ہے وہ ہوتی چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ پن پوائنٹ پہلی دفعہ ہوا ہے اس انداز میں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہیں اور اس کے اوپر جو ہے سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اب یہ آپس میں ہی جج صاحبان جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ فیصل واڈا کو اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کے نوٹس میں بلانا، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جہاں آپ براہ راست جو ہے وہ اس کے اوپر آپ ڈرتے ہیں اور براہ راست ایجنسیوں کے سربراہوں کو یا کسی جو خفیہ ادارے ہیں ان سے براہ راست ٹکر لینے سے گریزاں ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو کر لیا جاتا ہے اور اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور انڈائریکٹلی ایک میسج جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے کہ جی ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جب تک ڈائریکٹ نہیں ہوں گے، جب تک آپ بہادری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جب تک آپ خود بلی کو پکڑ کے اس کے گلے میں گھنٹی نہیں باندھیں گے، تو یہ بلی کے آنے کا خطرہ جو ہے یہ اسی طریقے سے موجود رہے گا۔ تو یہ وجہ ہے، اور یہ ابھی تک جو یہ کیسز ہیں مداخلت والے، اس میں بس دیکھا جائے تو ابھی تک بس ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، کوئی کنکریٹ بات جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اور اس میں کوئی ریسپانسبلٹی فکس ہونے والی بات ابھی تک ہو ہی نہیں سکی۔